السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز لائی ہوں۔ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے آپ کے لیے قرآن آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی کی۔ میں نے یہ قرآن شریف بائی کیا ہے آسان ترجمہ قرآن بائی مفتی تقی عثمانی۔ تو چلیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں، اس طریقے کا آپ کو اس کا لک آئے گا، اور اس میں آپ کو سارے اللہ کے 99 نیمز بلکہ 100 نیم، کیونکہ انہوں نے اللہ سے شروع کرا ہے۔ بہت سے لوگ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس میں سارے آپ کو ملیں گے۔ اس میں بہت سارے کانسیپٹ آپ کو ملیں گے۔ آسان توضیح القرآن ترجمہ قرآن وتھ رومن اسکرپٹڈ، جسے اردو بھی نہیں آتی، ہندی بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں سمجھ سکتا، تو اس کے لیے یہ اسکرپٹڈ ہے۔ اس میں پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ اور نشیر، اس میں وحی کے نزول اور بہت سے ایسے الفاظوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الف آ بی با پی پا، یہ عربی اور اردو کے سیم الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں اس میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ عربک اینڈ اردو ٹرانسلیشن چارٹ فار دا کریکٹر یوز ان دس بک۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ اردو و عربی کا بعض حروف کا صحیح تلفظ پروننسیشن ہو بہو نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کو سب تعلیمات دی جائے گی۔ اگر آپ کو بالکل ہی کسی چیز کی نالج نہیں ہے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں۔ اور وحی اور اس کی حقیقت پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں خاص کر کے الگ سے ڈالا گیا ہے۔ اس میں وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کون سی صورت مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، اور کون سی دونوں ہیں، کیونکہ بیچ بیچ میں دونوں کی صورتیں شامل ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور پہلی سورہ ہے سورہ الفاتحہ۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کئی سورتیں پوری نہیں نازل ہوئی تھیں، بلکہ بعض سورتیں کے کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اور قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی صفت کی اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، مجھے خالی اردو کی کمبینیشن آتی ہے، لیکن پھر بھی یہ پڑھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ رکھنے کا منشا ظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حق کے طلبگار کی طرح اسے ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو پہلی صورت ہے عربی الحمدللہ رب العالمین، اور اسی کا انگلش میں بھی یہاں پہ رومن میں بھی یہاں پہ اسکرپچر دیا ہوا ہے، یہ عربی میں اور یہ رومن میں، اور یہ ہندی اور رومن۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ مطلب اس میں آپ کو پوری A to Z تعارف اس میں مل جائے گا، کیونکہ قرآن کے شروع میں ہی وحی کی حقیقت اور اس کے بعد حضور پر وحی کا طریقہ، سارے چیپٹر اس میں کلوز کیے گئے ہیں۔ طریقہ حفاظت قرآن، بہت سی اس میں باتیں بڑھ گئی۔ شان نزول، اس طریقے کی اس میں تمام واقعات پیش نظر ہیں، تو آپ اسے اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ یہ دی ٹیکن ٹریڈرز کی طرف سے ہے، اور یہ رومن اسکرپچر پہ ہے وتھ ٹرانسلیشن از عربک ٹیکسٹ مفتی تقی محمد تقی عثمانی ہے۔ یہ میں نے آف لائن کیا ہے، آن لائن نہیں کیا ہے۔ اس کا کوئی میں اسپانسرشپ نہیں اس ویڈیو میں ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ یہ میری پرسنل ہے، کہ میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں لیے ہیں۔ کیونکہ دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو وہ ان چیزوں پہ ذرا اٹھائے، ان کو اسٹڈی کرے، ان کو پڑھے، ان کی ٹرانسلیشن پڑھے۔ اور وہ بعض علماء جو ہیں جو کہتے ہیں قرآن شریف ڈائریکٹ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ ان اختلافوں میں مت پڑھیے، آپ اس میں مت پڑھیے، آپ اس میں مت پڑھیے۔ ہم کسی کی مصلحت میں نہیں پڑھتے،
مطلب ہمیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن ہمیں یہ اسٹڈی تو کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے اللہ اس قرآن پاک میں، کہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ کیا ہیں، اللہ کی شرائطیں کیا ہیں۔ اگر مولانا صاحب نے کہہ دیا تو مان لیں، اگر مولانا کچھ اور کہہ دے، سود کو حلال کہہ دے، تو کیا تو آپ وہ بھی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو اس لیے آپ اسے خود پڑھیں، اور سب سے اچھی اس کی بات یہ ہے کہ یہ نہ تو یہ عربی میں ہے، اور مطلب عربی تو عربی میں ہے، لیکن اس کا ٹرانسلیشن نہ تو اردو میں ہے نہ تو انگلش میں ہے، جسے انگلش بھی نہیں آتی اور اردو بھی نہیں آتی اور عربی وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، تو اس کے ذریعے آپ سب سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رومن اسکرپٹڈ ہے۔ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رومن اسکرپٹڈ ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں اسے اور اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو میں آپ کو کچھ اس میں سے پڑھ کے سناتی ہوں، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلے گا ہمارا۔ ایک آیت کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ آ جائیں۔ یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے انک نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے گئے تو انک نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی اجازت چاہی اور اپنے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی 221 آیت ہے، جس میں ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں جب وہ ایمان لے آئے۔ لیکن آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس آیت کے بالکل الٹ ہی چل رہا ہے؟ سیلیبریٹیز دیکھ لیں، بہت سے ٹک ٹاکر دیکھ لیں، اور بہت سے یوٹیوبر دیکھ لیں جن کی شادی غیر مسلم سے ہوئی ہے، جبکہ ہندو میں اور مسلم کا کوئی کانسیپٹ سیم نہیں ہے۔ آپ کرسچن سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ کرسچن سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہندو سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مشرک نہیں، وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کا خدا پہ۔ کرسچن کا کم سے کم ایمان تو ہوتا ہے، ہندو کا بالکل بھی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی بت پرست یا ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں خدا پر، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت واضح ہے، لیکن کوئی مانتا نہیں اپنے آپ کو۔ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں پتہ چلے گی، بہت سی باتیں اس میں پتہ چلے گی۔ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں یہ ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیت 67 اور 63 میں یہ اسے گائے کا واقعہ مذکور ہے۔ اس جذبہ کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں، بہت سی سمجھنے والی بات۔ اگر آپ دین اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اور اگر آپ کو عربی کے ٹرانسلیشن خود سمجھ نہیں آتی ہے، آپ نے عربی پڑھی نہیں ہے، اور اردو بھی آپ کو نہیں آتی ہے، انگلش بھی آپ سمجھ نہیں سکتے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی منفرد چیز ہے۔ اس کو اسٹڈی کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے کمنٹ باکس میں ضرور آ کے دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔